سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 121۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور وہ وقت یاد رکھیں جب آپ صبح سویرے نکلے اپنے اہل سے، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، آپ مقرر کر رہے تھے ایمان والوں کو لڑائی کی جگہوں پر۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ پاک اس وقت سب کچھ سن بھی رہے اور اس حالت کو جانتے بھی ہیں۔ سورۃ آل عمران کے اس 13ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے کچھ مناظر کو بیان فرمایا ہے۔ ان آیات مبارکہ کا مفہوم اور اس کی تفسیر جاننے سے پہلے ہمارے ذہن میں غزوہ احد کا پس منظر بھی ہونا چاہیے کہ کن حالات میں یہ جنگ پیش آئی تھی، اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین جالساران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، آپ حضرات جانتے ہیں اسلام کی اور کفر کی سب سے پہلی جو لڑائی ہوئی وہ غزوہ بدر ہے، جو سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو لڑی گئی تھی۔ غزوہ بدر کا سبب یہ بنا کہ مکہ مکرمہ کا ایک تجارتی قافلہ جو کہ ملک شام سے تجارت کر کے واپس مکہ مکرمہ آ رہا تھا، اور وہ قافلہ ایسا تھا کہ اس میں مکہ مکرمہ کے تقریباً ہر گھر کا سرمایہ اس میں لگا ہوا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک تجارتی قافلہ نہیں بلکہ ایک تجارتی کمپنی تھی جس کے سب شیئر ہولڈرز تھے، سب اہل مکہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے پروگرام یہ بنایا کہ ان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے اس قافلے پہ حملہ کیا جائے، کیونکہ کفر کی ایک بہت بڑی طاقت اس کی مضبوط معاشی پالیسی اور معاشی استحکام ہوتا ہے۔ جتنا کوئی ملک، جتنی کوئی قوم معاشی اعتبار سے مضبوط ہوگی، اتنا ہی وہ میدان جنگ میں بھی زیادہ کارآمد ہوگی۔ آج بھی ہم ان حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جو معاشی اعتبار سے کمزور ہیں ان کے ساتھ صورتحال کیا ہے، بالخصوص امت مسلمہ کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں معاشی طور پر استحکام نصیب فرمائے۔ دوسری طرف اہل مکہ بھی اپنا یہ پورا سرمایہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے لگانا چاہتے تھے، اس لیے بھی اس معاشی لائن کو کاٹنا ضروری تھا۔ لیکن اللہ کی شان یہ کہ مسلمانوں کا لشکر تو قافلے کے لیے روانہ ہوا، زیادہ سے زیادہ ڈرانا مقصود تھا، کوئی لڑائی اور جنگ مقصود نہیں تھی۔ ایک پریشر ڈالنا تھا کہ اگر تم ہمیں تنگ کرو گے تو تمہارے تجارتی راستوں میں ہم بھی تمہیں تنگ کریں گے۔
قافلہ تو بچ کے مکہ مکرمہ چلا گیا، لیکن قافلے کے تحفظ کے لیے ابو جہل اینڈ کمپنی ایک پورا لشکر لے کر 1000 سے زیادہ افراد وہ لے کر مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا اور طے ہوا کہ یہیں سے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ بدر کی لڑائی ہوئی۔ مختصر قصہ یوں کہ نہتے بے سر و سامان لیکن ایمان کے جذبے سے سرشار، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے 313 نے اپنے سے 2 گنا بڑی طاقت کو دھول چھٹا دی، شکست فاش دی اللہ کے حکم سے، اور ایسی شکست ہوئی جس کے زخم آج تک کفر چاٹ رہا ہے کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آئی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ 70 بڑے بڑے سرداران قریش، ائمۃ الکفر، کفر کے بڑے بڑے گرو گھنٹال، وہ میدان بدر کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے اور 70 ہی قیدی بنائے گئے جو کہ بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ تھے۔ میرے عزیز دوستو، جنگ بدر کا یہ زخم کفر سے برداشت نہ ہوا۔ مکہ والوں نے پروگرام بنایا کہ جتنا سرمایہ اس قافلے کا ہے وہ سارا خرچ کر کے اپنی اس شکست کا بدلہ لیا جائے گا۔ چنانچہ اگلے سال ہی یعنی سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں دوبارہ یہ پہلے سے زیادہ بڑی طاقت کے ساتھ ارد گرد کے قبائل کو بھی ساتھ ملا کر 3000 کا لشکر مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ مکہ مکرمہ سے ایک بڑا لشکر بھاری نفری کے ساتھ اور پورے اسلحے اور اس زمانے کے ساز و سامان سے لیس اور بلکہ عیش و عشرت کے سامان اور اسباب کے ساتھ، گانے بجانے والیاں ساتھ، کھانے پینے کے عیاشی کے سامان، وہ سب ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ مشورے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود ہے کہ اللہ پاک خود آپ کی رہنمائی کرتا ہے، خود وحی کے ذریعے آپ کی تربیت کرتا ہے، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مشورے کا حکم بھی دیا۔ اگلی آیات میں یہ آ رہا ہے، وہاں پہ انشاءاللہ مشورے کی اہمیت بھی عرض کروں گا۔ بہرحال اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہم چیز ہے مشورہ۔ آپ صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رائے یہ تھی کہ ہمیں شہر مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ شہر کے اندر رہ کر دشمن کو شکست دینا یہ آسان ہوتا ہے۔ گلیوں محلوں میں چھتوں سے بھی حملے ہو سکتے ہیں، خواتین بھی اس میں شرکت کر سکتی ہیں، بچے بھی اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ باہر نکلیں گے تو مرد ہی صرف جائے گی اور کھلے میدان میں مقابلہ ہوگا اور نفری ان کی زیادہ ہے تو مقابلے میں مشکلات پیش آئیں گی۔ ذاتی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی، اور یہ وہ موقع تھا کہ جس پہ سب سے پہلی دفعہ منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی اس سے بھی مشورہ لیا گیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے منافق بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، یوں کہہ لیں کہ وہ ایک اتحادی پارٹی بنے ہوئے تھے مسلمانوں کی۔ آپ نے فرمایا بھی تم بھی بتاؤ۔ یہ وہ موقع تھا کہ اس کی رائے بھی آپ کی رائے کے ساتھ متفق تھی کہ ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہیں رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف بہت سارے بلکہ اکثر صحابہ کی رائے
اور بالخصوص نوجوان صحابہ کی رائے جن کو بدر کے میدان میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں جی ہمیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ پرجوش تھے، ان کے ولولے تھے، جذبے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر تشریف لے گئے۔ گھر جا کے آپ نے اپنے جنگی لباس کو پہنا، زرہ پہنی، اسلحہ لیا، تیاری کر کے آپ گھر سے باہر تشریف لائے۔ اسی کا ذکر اللہ پاک نے یہاں کیا، اذ غدوت من اہلک، جب آپ اپنے اہل سے گھر سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زوجہ مطہرہ کے گھر میں تھے وہ تھی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی باری تھی، آپ ان کے گھر میں تھے، ان کے گھر سے آپ باہر تشریف لائے تو اللہ پاک نے اس کو فرمایا اذ غدوت من اہلک، جب آپ اپنے اہل سے باہر تشریف لائے۔ معلوم ہوا کہ حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت کا فرد ہے۔ بعض لوگ ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکال دیتے، اللہ پاک ان کو عقل سلیم نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو انسان کا اہل اس کے گھر والے ہی ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ہم جب کسی سے کہتے ہیں بھائی گھر والوں کا کیا حال ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اہلیہ۔ اور اہلیہ کو ہی اہلیہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کا اصل فرد تو بیوی ہوتی ہے، لیکن ان کی مت ماری گئی ہے صحابہ کی دشمنی میں۔ وہ ازواج مطہرات کو تو اہل بیت سے خارج کر دیتے ہیں کہ یہ تو اہل ہے ہی نہیں، یعنی جو اصل اہل ہے ازواج مطہرات۔ اور پھر ہمارے 5 مقدس ہستیاں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حسنین کریمین، یہ بھی اہل بیت ہے۔ اللہ کے محبوب نے ان کو اہل بیت فرمایا، لیکن گھر والے ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں۔ آپ باہر تشریف لائے تو ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو یہ محسوس ہوا کہ ہم نے آپ پہ پریشر ڈال کے یہ فیصلہ کروایا کہ باہر جانا چاہیے۔ چونکہ کثرت رائے تھی، آپ نے یہاں پہ کثرت رائے کا احترام کیا ہے۔ اکثریت کی رائے اگر ایک طرف ہو جائے تو امیر بھی اس کی رائے کا احترام کرتا ہے، اگرچہ امیر یہ بھی کر سکتا ہے کہ میں اپنا فیصلہ کروں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثریت کی رائے کا احترام کیا کہ جب سارے صحابہ، اکثر صحابہ کہہ رہے ہیں کہ باہر جانا چاہیے تو آپ نے بھی فرمایا کہ چلے باہر چل کے مقابلہ کر۔ اب آپ تیار ہو کر، ہتھیار پہن کر، لباس پہن کر، زرہ پہن کر، جنگی تمام اسباب و وسائل سے لیس ہو کر جب آپ باہر تشریف لائے تو ان صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب آپ ہمارے اصرار پہ ایسا نہ کریں، ہم معذرت کرتے ہیں، آپ کا جو جی میں آپ کے اللہ پاک ڈال رہا ہے، آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں آپ کر دیں، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ یہ صحابہ کرام کے جذبے تھے، اپنا جوش و ولولہ بھی تھا، لیکن امیر کی اطاعت بھی، ذمہ دار اور قائد کی پوری فرما برداری بھی۔ یہ دو چیزیں میرے عزیز دوستو ساتھ ساتھ چلیں تو پھر کوئی امت مسلمہ میں دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ ہوتا یوں ہے کہ جذبات، ولولے، جوش اور ایک ہم جذباتی رائے بناتے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی بالکل ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر فیصلہ اس کے برعکس ہو جائے تو ہم اپنی رائے جدا کر لیتے ہیں، جی نہیں ہم آپ کے ساتھ ہی نہیں ہیں، آپ نے ہماری کیوں نہیں رائے مانی۔ یہ چیز ہمارے اندر آج دراڑ اور تقسیم کا ہمارے اندر ایک بڑا بنیادی عنصر بنا ہوا ہے۔ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے ولولے کو ضرور رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امیر کی اطاعت بھی پوری ضروری ہے۔ جس کو ہم نے اپنا رہبر، رہنما، قائد تسلیم کیا ہے اس کی پوری اطاعت ہونی چاہیے۔ لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
انتہائی گویا کہ کہہ لیں کہ دب کے صلح کر رہے تھے کہ ہر بات ان کی مانی جا رہی تھی، ہر بات ان کی مانی جا رہی تھی، حتیٰ کہ جب معاہدہ لکھا گیا تو معاہدے میں لکھا گیا ھذا ما قاض محمد رسول اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جو معاہدہ کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کافروں نے کہا جی یہ محمد رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ رولا تو اسی کا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو آپ نے رسول اللہ لکھ دیا ہے، تو پھر پیچھے لڑائی کس چیز کی رہ گئی؟ اس لفظ کو کاٹ کے یہاں لکھیں ھذا ما قاض محمد ابن عبداللہ، یہ وہ ہے جو محمد ابن عبداللہ نے فیصلہ کیا یا معاہدہ کیا۔ آپ نے فرمایا کاٹ دو، رسول اللہ کا لفظ حضرت علی کرم اللہ وجہ لکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا علی یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا اللہ کے محبوب میں تو اس کو نہیں کاٹ سکتا، میرے اندر تو ہمت نہیں کہ اس لفظ کو کاٹ دوں۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ وہ جتنا لفظ رسول اللہ کا تھا آپ نے خود اس کو مٹا دیا، فرمایا اب لکھ دو یہاں پہ ابن عبداللہ۔ یعنی اس طرح صلح ہو رہی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تل ملا رہے تھے کہ ہم اتنی دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ جذبات تھے ان کے، لیکن ان جذبات کے باوجود جب آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو حضرت عمر نے اطاعت کی ہے۔ یہ نہیں کہا جی میں اپنی پارٹی وکری کر رہا ہوں، میرا آپ سے اتحاد ختم، میں الگ چلا، ایسا نہیں، بلکہ پوری اطاعت و فرما برداری۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے، اس کی اب اجازت نہیں ہے کہ اللہ کا نبی جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور پھر جنگ کیے بغیر واپس چلا جائے، ایسا نہیں اب ہو سکتا۔ اب میں عزم ارادہ کر کے لباس پہن کے آ چکا ہوں، اب جنگ ہی ہوگی۔ چنانچہ آپ میدان احد میں پہنچے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال۔ مدینہ منورہ سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر یہ جبل احد ہے، اور 5-6 میل لمبا یہ پہاڑ ہے، اور آج کل تو یہ شہر مدینہ منورہ میں ہی شامل ہو چکا ہے، آبادی پھیل چکی، بلکہ اب جو جدید منصوبہ ہے مسجد نبوی کا، اس کے مطابق وہ درمیان سے ہوٹل وغیرہ ختم کر رہے ہیں، تو مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہی سامنے احد کا پہاڑ نظر آئے گا۔ جب عمارات ختم ہو جائیں گی سامنے احد کا پہاڑ ہوگا، اور یہ ایسا پہاڑ ہے جس کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد وہ پہاڑ ہے جس سے ہم بھی محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اس پہاڑ پہ اس کے قریب میدان میں یہ جنگ ہوئی، اسی لیے اس کو جنگ احد کہا جاتا ہے، غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ آپ وہاں پہ ایمان والوں کو ٹھکانہ دے رہے تھے، تم یہاں پہ ٹھہرو، تمہاری ڈیوٹی یہاں پہ ہے، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال۔ آپ ایمان والوں کو لڑائی کی جگہوں پر مقرر کر رہے تھے، اس منظر کو یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محترم دوستو بڑے ہی عقل مند اور بڑے ہی ذہین تھے، کہو بے شک۔ کائنات میں پوری انسانیت کی عقل، خرد، سمجھ ایک طرف، اکیلے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و سمجھ ایک طرف۔ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، جو لوگ بڑے ذہین سمجھے جاتے ہیں، ہر چیز کو سائنسی اعتبار سے پرکھتے ہیں۔ 20ویں صدی کا مؤرخ ہے جس کا نام ہے ٹام انڈر، اس نے ایک کتاب لکھی ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ کی کتاب ہے، اس نے اپنے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری لکھی ہے۔ اس میں اس نے غزوہ احد کے تذکرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین جنگی حکمت عملی کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بہترین سپہ سالار تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، سربراہ مملکت بھی تھے، اور افواج اسلامی کے بہترین سپہ سالار تھے۔
میرے محترم دوستو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی تو جاتی ہے، لیکن صرف اتنی بتائی جاتی ہے کہ آپ بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، بڑے نرم دل تھے، بڑے معاف کرنے والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جنگجو بھی تھے، بہترین سپہ سالار بھی تھے، بہترین اور منظم ریاستی امور کو چلانے والے ایک ماہر اور انتہائی زیرک اور دانا بینا لیڈر بھی تھے۔ یہ سیرت کا وہ پہلو ہے جس سے ہمیں اوجل رکھا جاتا ہے کہ کہیں ہم بھی آپ کی اتباع کر کے اس دنیا کو اسلامی دنیا نہ بنا دیں، ہمیں اس سے دور رکھا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ بہترین جنگی حکمت عملی کے تحت صحابہ کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے، واللہ سمیع علیم، اور اس سارے مناظر کو اللہ پاک دیکھ بھی رہے تھے، اللہ پاک سن بھی رہے تھے، سب کچھ اللہ کے علم میں تھا، اللہ پاک جان رہے تھے، اللہ جانتے تھے اس وقت میں بھی، اور آج بھی اللہ سمیع بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورتحال میں کیا ہوا اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے۔ بڑے اہم دروس ہے، میں گزارش کروں گا تمام احباب اسی طرح دل جمی شوق و ذوق کے ساتھ ان دروس کو سنیں۔ ہمارے آج کے حالات میں یہ بہترین اصلاح کرنے والے دروس ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کا تعلق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن